روحانیت کے سفر میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کا صرف دل نہیں بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک خلیہ سیل، اس کی رگوں میں بہتا ہوا خون کا ایک ایک قطرہ اور اس کے سینے میں موجود سارے کے سارے لطائف ایک ساتھ اللہ اللہ پکار اٹھتے ہیں۔ اس عظیم مقام کو سلطان اذکار یعنی ذکر کا بادشاہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سلطان اذکار جاری ہوتا ہے تو آپ کے اندر کے سارے روحانی مراکز، جسے ہم روحانی آرگنز لطائف کہتے ہیں، وہ اچانک پرفیکٹ بیلنس میں ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اکثر روحانی سفر طے کرنے والے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان کا ایک لطیفہ تو کھل گیا ہے لیکن دوسرا بند ہے۔ کوئی کہتا ہے لطیفہ قلب میں گرمی ہے تو لطیفہ روح میں سکون نہیں، مگر اس ساری بے ترکیبی اور ان بیلنس کا سب سے بڑا اور آخری حل یہ ہے کہ سلطان اذکار جاری ہو جائے۔ آج ہم اس خاص ویڈیو میں بات کریں گے کہ سلطان اذکار جاری ہونے سے آپ کے سارے لطائف کیسے آٹومیٹک بیلنس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ چلیے اس بہترین روحانی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سلطان اذکار کے راز کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لطائف کا ان بیلنس ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے سینے میں جو 5 بڑے لطائف ہیں، قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، خفی اور اخفا، یہ سب الگ الگ روحانی قوت اور خاص مرکز پہ کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ذکر کی تپش سے ایک لطیفہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن دوسرا کمزور رہ جاتا ہے۔ یہ ان بیلنس ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا لطیفہ قلب بہت تیز چل رہا ہو لیکن لطیفہ روح ابھی تیار نہ ہو تو انسان پر عجیب سی بے چینی، رونا یا جذباتی کیفیت طاری رہتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اگر لطیفہ خفی کھل جائے اور باقی بند ہو تو انسان دنیا سے بالکل کٹنے لگتا ہے اور اپنے معاملات خراب کر لیتا ہے۔ یعنی جب تک سارے لطیفہ ایک سر میں ایک ساتھ بیلنس نہ ہو، یقین مانے انسان کو وہ مقام کامل سکون نہیں ملتا جسے کامل انسانیت کہتے ہیں۔ اور اسی ان بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ پاک بندے پر سلطان اذکار کا فیض جاری فرماتا ہے۔ جب کسی کامل استاد کی توجہ سے یہ مسلسل خاموش ذکر کی برکت سے سلطان اذکار کا مقامات ہاتھ آتا ہے تو ذکر صرف کسی ایک پوائنٹ پر نہیں رہتا، وہ پورے جسم میں اس طرح پھیل جاتا ہے بجلی کی تار میں جیسے کرنٹ۔ سلطان اذکار جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ذکر نے پورے جسم پر حکومت قائم کر لی ہے۔ اس مقام پر آپ کا لطیفہ قلب جو کہ لال نور کا مرکز ہے، لطیفہ روح جو کہ سبز نور ہے، اور باقی تمام لطائف ایک ہی فریکوینسی میں وائبریٹ کرنے لگتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پورے آرکیسٹرا میں الگ الگ ساز ہوں، لیکن جب انہیں ایک ماہر میوزیشین بجاتا ہے تو ایک حسین دھن بنتی ہے۔ آپ کے سامنے ہارمونیم پڑا ہوا ہے
الگ الگ ساز ہیں، سا رے گا ما، سارے الگ الگ ہیں، لیکن جب ایک ماہر اس کو بیلنس میں بجاتا ہے تو خوبصورت دھن بنتی ہے۔ سلطان اذکار سارے لطائف کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی سنکرونائز یعنی بیلنس کر دیتا ہے تاکہ کسی میں زیادتی رہتی اور کسی میں نہ کمی کمزوری رہے، ہر لطیفہ اپنی صحیح جگہ پر آ کر اپنا کام سر انجام دیتا رہے۔ جب سلطان اذکار کے ذریعے سارے لطائف بیلنس ہو جاتے ہیں تو انسان کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے جو دنیا صاف دیکھ سکتی ہے۔ تبدیلی آ جائے گی آپ میں، اس کا مزاج بدل جاتا ہے اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا جلال جمال آ جاتا ہے۔ پہلی نشانی، ہم اب نشانی پہ بات کرتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جذباتی پن، ایموشنل انسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ تو خوشی میں آپ اپنا آپا کھوتا ہے اور نہ غم میں ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ اس کے نفس امارہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کی طرف چاہت خود بخود مر جاتی ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی نشانی وہ کون سی ہے؟ یہ ہے کہ ایسے انسان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا دل خود بخود اللہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو سلطان اذکار کا بیلنس نور چل رہا ہوتا ہے وہ باہر ریڈیشن کے ذریعے پھیلتا رہتا ہے اور دوسروں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ دوستو، سلطان اذکار روحانیت کی آخری سیڑھیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لطائف بیلنس ہو تو ذکر میں جلد بازی چھوڑیے، اپنی نیت کو صاف رکھیں، رزق کے حلال کمائیں اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے اندر کی خاموشی کو ذکر سے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دن اللہ پاک آپ کے پورے وجود کو ذکر کا سلطان، بادشاہ بنا دے گا۔ کیا آپ نے کبھی ذکر کے دوران جسم میں دل میں کوئی حرکت یا تپش محسوس کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے سلطان اذکار کو جاری کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ کے یہ جو مراکز میں نے بتائیں، یہ جو روحانی مراکز جو 5 سینے میں لطائف ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے ذکر کیا اور آپ کو گرمی محسوس ہوئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو روحانی راستہ سمجھانے میں مدد ملی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔